الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ علامہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو شاہین کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ آخر وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے علامہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو شاہین کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس طرح شاہین کی خصوصیات کو اپنا کر عمل پیرا ہو کر ایک کامیاب انسان بننے کی ترویج دی ہے، ترتیب دی ہے اور خواہش ظاہر کی ہے کہ سب سے پہلی جو پہلی وجہ ہے، پہلی خصوصیات ہے، وہ ہے جب بھی شاہین کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں اسے 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے کر جا کر چھوڑ دیتی ہے، اور وہ نیچے ڈگمگاتا ہوا جب آتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے وہ پر کو پھڑپھڑاتا ہے اور اس طرح اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے۔ اس سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس کی خیال رکھتے ہیں، تو ہماری سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہر تکلیف مصیبت سے بچا کر ان کی تربیت کی جائے، ان کی پرورش کی جائے۔ حالانکہ یہ ہم نہیں سوچتے کہ جب یہ بڑا ہو کر ہوئے گا تو کیا یہ اس قابل ہو سکے گا کہ مشکلات کا سامنا کر سکے، اپنے آنے والی تکلیفوں کا سامنا کر سکے، اپنے آنے والے دور میں جو اس سے مصائب و علائم آنے ہیں، تکلیفیں آنی ہیں، اس کا مرتے سیسا پلائی دیوار بن کر، مرد بن کر مقابلہ کر سکے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے بچے کو اس پروسیس سے نہیں گزاریں گے جس میں تھوڑی بہت زندگی کے ساتھ ساتھ تکلیفیں ہوں، مصائب ہوں، دکھ درد ہو، اور تاکہ وہ بڑا ہو کر ہر دکھ درد تکلیف کا سامنا کر سکے اور آہنی دیوار بن سکے۔ دوسری خصوصیات جو شاہین کے سب سے اہم خصوصیات ہے وہ ہے وہ دریشانہ زندگی گزارتا ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں بناتا، کوئی آشیانہ نہیں بناتا، اور اس کا ایک معین اور مقرر جگہ پہ کوئی بھی مسکن نہیں ہوتا، اور معین اور مقرر جگہ پہ اس کی کوئی خوراک نہیں ہوتی۔ وہ پہاڑوں میں، دریاؤں کے اوپر، سمندروں کے اوپر اور جنگلوں میں پھرتا ہے، جہاں پہ رات آئی گزار لیتا ہے، اور کوئی بھی معین مقرر خوراک نہیں ہوتی، وہ جہاں پہ اسے خوراک ملتی ہے وہاں پہ کھا لیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کون سا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اتنا ہی کمانا چاہیے، اتنے ہی اکٹھا کرنا چاہیے مال و دولت، مال و زر، جو ایک انسان کی ضروریات زندگی کے مطابق ہونی چاہیے، جو انسان کو وقت کا شرمندہ نہ کرے، اور اتنے بڑی کوٹھیاں بنگلے نہ بنائیں، اتنی بڑی دنیا داری اکٹھی نہ کریں جس سے ہم اور ہماری آنے والی لوگ فتنہ اور فساد کی طرف چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال و دولت، یہ مال و زر، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ آنے والے دور میں فتنہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کمانا ہی چھوڑ دیں، کمانا لازمی ہے، لیکن اپنی پوری محنت، کوشش، کاوش کرنی چاہیے، اور انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ملک اور ملت کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، ملک و ملت کی تعمیر کے لیے کر رہا ہوں، اور اکٹھا کرے۔ جو انسان کی قسمت میں ہے وہ تو انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، جو قسمت میں نہیں ہے وہ انسان کو نہیں ملے گا۔ اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ جو انسان کی قسمت میں ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو انسان کی قسمت میں نہیں ہے وہ انسان کو نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 دانتوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح ہمیں محنت، کوشش، کاوش اور ترقی کے زینے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا اس قوم کی یا اس فرد کی تقدیر نہیں بدلتا جو اپنی خود کی تقدیر نہ بدلے۔ اب تیسرا کون سی خصوصیات ہیں؟ تیسری خصوصیات ہے کہ شاہین اکیلا اڑتا ہے، اگر اڑتا ہے تو اپنے ہم منصب، ہم نشینوں کے ساتھ اڑتا ہے۔ یہ چڑیا، کوے، یہ فاختہ وغیرہ کے ساتھ نہیں اڑتا۔ کیونکہ چھوٹی جو سوچ ہوتی ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چھوٹی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نیچے کی طرح کھینچتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں،
اور انہیں ہمیشہ ڈراتے اور دھمکاتے رہتے ہیں کہ تم فلاں نہیں کر سکتے، تم فلاں نہیں کر سکتے، تم فلاں نہیں کر سکتے۔ اس طرح انسان میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو اپنا ہم نشین ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ بلندی کی طرف لے جائے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اوپر کی طرف لے جائے گا، اور ترقی کے زینے کی طرف انسان کامیابی و کامرانی کے طرف چلتا رہے گا، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھائی جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا اور کامیاب لوگوں میں بیٹھے گا وہ کامیاب ہوتا جائے گا، اور جو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا وہ ناکام ہوتا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دین کی طرف سے ہو۔ تیسری خصوصیات ہے کہ وہ شاہین اپنا طاقت اور زور یعنی کہ طاقتور ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مضبوطی کا یہ اندازہ اس لحاظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ بڑے جو جانور ہوتے ہیں، جو پرندے ہوتے ہیں، ان کا شکار کرتا ہے، ان کو اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ میں اتنا بڑا پرندہ یا جانور وغیرہ اٹھا کر لے کر جا سکتا ہوں یا نہیں، وہ رسک لے لیتا ہے۔ جب رسک لے لیتا ہے تو اکثر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا ہوگا اور طاقتور ہونا ہوگا، اپنی ہر مشکل تکلیف کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہر وہ رسک لینا ہے جو انسان کو مشکل نظر آتا ہو، کیونکہ انسان کو بڑا ہونے کے لیے، بڑا بننے کے لیے بڑے بڑے رسک لینے پڑتے ہیں۔ اور چوتھی جو خصوصیات ہیں وہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے، تکلیف دہ وقت ہوتا ہے، تو اس میں جو شاہین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو راحت محسوس کرتا ہے، وہ اس میں نبرد آزما ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو مقابل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی ہر وقت مشکل وقت میں نبرد آزما ہونا چاہیے، مشکل وقت کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ پانچویں خصوصیت شاہین کی ہے کہ دوسرے پرندے جب کوئی اندھیری دیکھتے ہیں، کچھ بارش کا موسم دیکھتے ہیں، تو خاموش ہو کے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن جب شاہین اندھیری کو دیکھتا ہے یا دوسرا دیکھتا ہے یہ بارش وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ جوش اور جذبے سے اچھلنے لگ جاتا ہے، اور جب اندھیری اور بارش کو دیکھتا ہے تو اس کے جوش اسے نرالا کر دیتا ہے اور وہ اس میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب بھی مشکل وقت ہو، اندھیری ہو، اس میں ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے، مقابلہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ اس سے دیکھ کر ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ چھٹی کہ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بناتا ہے۔ چھٹی خصوصیات ہے کہ وہ زندگی کا اپنا ایک مقصد بناتا ہے، اس مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے وہ ہر مشکل، دکھ، درد، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس میں بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اونچائی پہ اڑنا، آسمانوں کی بلندی کو چھونا۔ اس طرح وہ اڑتا ہی رہتا ہے، چاہے کیسا ہی دور کیوں نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، آندھی ہو، وہ اڑتا رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ آسمان کو چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہر یعنی کہ گرمی، سردی، بارش ہو یا آندھی ہو یا طوفان ہو، اس میں رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو رک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو چلتا رہتا ہے مستعدی سے، حوصلہ مند ہو کر، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، آگے کی طرف جاتا ہے۔ ساتویں خصوصیات کہ وہ فوکس کرتا ہے، کہ 10 کلومیٹر کی رینج پہ بھی رہ کر جب وہ فوکس کرتا ہے نیچے شکار کی طرف، تو اسے حاصل کر کے رہتا ہے، گین کر کے رہتا ہے، یعنی کہ مقصد کے ساتھ وہ ایک زندگی کا فوکس بناتا ہے، اس کا فوکس بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ایک طرف جو اس نے زندگی کا مقصد بنایا اسی طرف فوکس رکھے، اس کے علاوہ اس کا فوکس کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے، اگر ہو تو تھوڑا بہت، لیکن جو مین مقصد ہے اس پہ فوکس کر کے اسے گین کرنے کی کوشش کرے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ آٹھویں جو خصوصیات ہیں وہ ہے کہ وہ ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا،
شہین کبھی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا، چاہے اس نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو یا نہ ہو، وہ اپنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہارتا اور وہ اٹھتا ہی رہتا، اپنے مقصد میں بار بار کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمت اور حوصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک بار ناکامی آ جائے تو اس سے ڈر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ بار بار اس پہ کاوش کرتے رہنا چاہیے۔ کیونکہ کامیاب وہی کہلاتا ہے جس نے ناکامیوں کا سامنا کیا ہو، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ناکامی کی قیمت کیا ہوتی ہے اور کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا قیمتیں چکانا پڑتی ہیں۔ اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کامیابی کیا چیز ہے اور ناکامی کیا چیز ہے۔ اس طرح جو شخص ناکام ہوتا رہے گا اور جو وہ کامیابی پائے گا تو تا دیر اس کی کامیابی قائم رہے گی، اور جسے احساس ہی نہیں کہ کامیابی کیا چیز ہوتی ہے تو وہ ہر وقت کامیاب ہوتا رہے، اسے کامیابی کی وہ قیمت کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ تا دیر قائم نہیں رہتی۔ 9ویں جو خصوصیات ہے شاہین کی، کہ شاہین جرت اور بہادری، حوصلہ مندی اور طاقت کے ساتھ ساتھ اپنا کانفیڈنس لیول لو نہیں کرتا، اپنی جو اس کی خود اعتمادی ہوتی ہے اس کو نیچے گرنے نہیں دیتا، کہ خود اعتمادی کو برقرار رکھتا ہے، چاہے اس کی زندگی کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، کتنی دکھ درد تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جس چیز سے بھی ہم ٹکرا جائیں، ہماری خود اعتمادی نہیں ڈگمگانی چاہیے، یعنی کہ اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں ڈگمگانی چاہیے، خودداری اور خود اعتمادی۔ کیونکہ خودداری اور خود اعتمادی ہی وہ چیز ہے جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے، کسی بھی چیز کو سب سے اعلیٰ ترقی کے زینوں پہ سفر کرنے کے لیے۔ تو جو 10واں اور سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے آپ کو چینج کیسے کرتا ہے۔ جب شاہین بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اڑنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو خودکشی کر لے، یا دوسرا راستہ ہے اپنے آپ کو بدل ڈالے، اور وہ اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے شاہین اپنے آپ کو ایک تکلیف دہ دور سے گزارتا ہے، وہ قبول کرتا ہے کہ ایک تکلیف دہ دور سے گزرنا بہتر ہے نہ کہ اپنے آپ کو خودکش اور تباہ و برباد کرنے سے۔ تو وہ ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے۔ شاہین چلا جاتا ہے پہاڑوں میں، اپنی چونچیں جو پتھروں پہ مار مار کر اسے توڑ دیتا ہے، تو ایک نئی چونچ نکلنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب نئی چونچ نکل آتی ہے تو وہ اپنے پر سارے جسم سے ادھیڑ دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، اور چمبے پہ جو ماس نکلا ہوتا ہے اسے بھی ادھیڑ دیتا ہے۔ اس طرح وہ بھوکا پیاسا اور تمام مشکلات اور تکلیفوں کے باوجود اپنے آپ کو وہاں سے مینٹین رکھتا ہے، اپنے آپ کو وہاں پہ رکھتا ہے، اور اس وقت اسے کئی مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو بچانا بھی ہوتا ہے تاکہ زندگی بھی نہ چلی جائے۔ وہ اس پورے پروسیس میں جب وہ اس پروسیس کو مکمل کر لیتا، تکلیف دہ مرحلے سے گزر جاتا ہے، تو ایک نوجوان شاہین بن کر پھر اپنی اڑان بھرتا ہے۔ اس طرح پھر 30 سے 40 سال پھر وہ گزار لیتا ہے۔ اس طرح اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ تکلیف دہ مرحلہ گزرنے سے ہی انسان ترقی کے زینت طے کرتا ہے، بہتر انسان بنتا ہے، بڑا انسان بن جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے رسک لینے سے انسان بڑا بنتا ہے۔ جب بڑے رسکوں سے انسان ڈرتا رہے گا تو پھر بڑا کیسا بنے گا؟ تکلیفوں سے جب نہیں گزرے گا، مصیبتوں سے جب نہیں گزرے گا، دکھ درد اور آسائش علیش کو وہ سامنا نہیں کرے گا، تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کرے گا، تو انسان ترقی کیسے کرے گا، انسان بڑا کیسے بنے گا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اس وقت بڑا بنتا ہے، ترقی کے زینے طے کرتا ہے جب وہ دکھ درد تکلیفوں کا مرد بن کر، آہنی دیوار بن کر مقابلہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔